الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو الفضل العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون كذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم للفوز إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. اس سے پہلے کی آیتوں میں دوستوں میں سے اچھے دوست کا تذکرہ کیا گیا تھا جو کسی برے دوست کی دوستی کو سامنے رکھنے کے باوجود ان کی غلط باتوں میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتی. قرآن مقدس نے اس حقیقت کا فیصلہ سنایا ہے کہ لوگ جب جنت و جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک انسان کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا تو اللہ کے فرشتے کہیں گے اس دوست کو تم دیکھنا چاہتے ہو. چنانچہ اس دوست کو جہنم کا نظارہ کرائے گا. دیکھے گا اس کا دوست جہنم کے بیچ میں. اس وقت یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہے گا کہ اللہ کا فضل ہوا, اللہ کی نعمت ہوئی, اللہ کا رحم و کرم ہوا کہ ہم دوستوں کی دوستی اور سنگت میں رہ کر اپنی عاقبت کو برباد نہیں کر سکتے, ورنہ ہم بھی انہی لوگوں کے ساتھ جہنم کے گڈھے میں گرے ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہے گا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں موت دے دی ہے اور موت کے بعد دوبارہ موت ملنے والی نہیں ہے. ہم جنت میں اللہ کے شکر گزار ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہے اور اسی کے ساتھ سرشار ہیں. اس حقیقت کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ. یقیناً یہ بہت بڑی کام ہے. جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیا, قرآن کہتا ہے فقط فاز, جو انسان کامیاب. ایسی کامیابی پر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ نے اس کامیابی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی. زندگی بھر کا جو عملی ریکارڈ اس نے پیش کیا تھا اس کے نتیجے میں جو کامیابی کا ثمرہ اور کامیابی کا بدلہ مل رہا ہے اور جنت کی شکل میں اسے نعمتوں سے پر خاص محل اور مقام دیا جا رہا ہے, اس پر لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد کہا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اسی جیسا کام کرنے والے کو کام کرنا چاہیے. کچھ لوگ اچھے کام کرتے ہیں, کچھ لوگ برے کام کرتے ہیں, کچھ جہنمی کے کام کرتے ہیں, کچھ جنتی کام کرتے ہیں, کچھ ناکامی کے کام کرتے ہیں, کچھ کامیابی کام کرتے ہیں. تو قرآن نے کہا جو انسان بھی کام کرتا ہے, ظاہر سی بات ہے کسی مقصد کے لیے کرتا ہوگا, تو انہیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آخرت اس کی سنور جائے اور جنت کی پربہار نعمتوں میں موج مستی کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم تھا. مناسبت سے کہا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اسی جیسا عمل کرنے والے کو عمل کرنا, ایسا عمل کیا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور ایسا عمل کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں جنت میسر ہے. کام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں سورۃ الغاشیہ میں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. یہ عمل کرتے کرتے تھک جاتے ہیں
پھر بھی جہنم میں داخل ہو۔ اب دیکھیں گے جو لوگ بدعت و خرافات سے دوچار ہیں وہ زیادہ عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اور جو انسان کتاب و سنت یا توحید و سنت کا علمبردار ہے اس کی زندگی میں اعمال زیادہ نہیں ہے، مختصر عمل کی اللہ کیا قدر ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جو خالص سنت رسول اللہ کے مطابق ہو۔ ایک انسان زیادہ عمل کرتا ہے، بڑا لمبا عمل کرتا ہے، اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کے عمل کرتا ہے، راتوں میں جگاتا اپنے آپ کو، دن میں تھکاتا ہے، پریشان حال لاتا ہے، بے انتہا اعمال بجا لاتا ہے، لیکن چونکہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا، وہ عمل برباد بلکہ عقارت اور ساتھ ساتھ وبال جانی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے پھر جہنم میں داخل ہو، یعنی جہنم سے ان کا عمل بچا نہیں سکے گا۔ اچھا عمل رہے گا جب جہنم سے بچے گا، برا عمل سے انسان جہنم میں جائے گا اور اسی کے اندر رہے گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اسی جیسا عمل کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے، یعنی ایسا عمل جس سے انسان جنتی بن جائے، جنت میں چلا جائے، ایسے اچھے انسان کے عمل کی نقالی بھی کرنی چاہیے اور ایسے انسان کے عمل کے مطابق بھی اپنے عمل کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ایک طرف تو جنت کا حال کا نظارہ پیش کیا گیا، اس کے بعد دوسری جانب جہنم سے متعلق تھوڑی سی بات آئی۔ اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجْرَةُ الزَّقُّومِ، لوگوں کے وجدان کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ نے کہا یہ بتاؤ، بطور مہمانی جو جنت میں ضیافت کی جا رہی ہے، میزبانی کی جا رہی ہے، کھلائے پلا جا رہی ہے، بہتر ہے ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ عرب میں تہامہ وغیرہ ایک علاقہ ہے جہاں یہ جنگلی درخت ہوتا ہے زقوم، عام طور سے بہار میں اس کو دھتورا کہا ہے، جو کانٹا دار درخت ہوتا ہے اور جانور اسے کھاتے ہیں، پھل بھی اس کا ایسا ہوتا ہے لیکن اس میں کانٹا رہتا ہے۔ تو کہا کہ جنت میں آرام و سکون کی زندگی گزارنا بہتر ہے یا جہنم میں جا کر زقوم کا درخت کھانا بہتر ہے؟ ظاہر سی بات عقل مند انسان یہ کہے گا کہ ہم کو جہنم میں جانا ہی نہیں، جب جہنم میں نہیں جائیں گے اس کی سزا کیوں کھاتے ہیں؟ اِنَّهَا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اس جہنم کو ظالموں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا، یہ اس درخت کو جو زقوم کا درخت ہے یہ ظالموں کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان جہنم میں چلا گیا اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گیا۔ اب اگر کسی انسان کو بھوک لگی ہے اور کھانے کا مطالبہ کرتا ہے تو اچھی غذا، اچھا خوراک اسے دیا جائے تو کھا کے اپنے اندر طاقت و توانائی محسوس کرے گا، لیکن زہریلا، کسیلا، کانٹے دار، ترش، کھٹا اور اس طریقے سے مختلف قسم کی خرابیوں سے دوچار پھل اگر اسے عطا کیا جائے تو انسان اسے کھائے گا کیسے؟ کبھی تو ویسے ہی بھننا جائے۔ تو کہا ہم نے اس درخت کو یا اس جہنم کو ظالموں کے لیے عذاب کا ذریعہ۔ اِنَّهَا شَجْرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، دھتورا کا درخت، زقوم کا درخت ایسا درخت ہے جو جہنم کے بیچوں بیچ میں اگے گا۔ جب قرآن نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے اور جہنمی انسان کے کھانے کے لیے زقوم کا درخت اور اس کا پھل کا تذکرہ کیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ جہنم میں جانے والے اعمال کرتے ہیں وہ جہنمی اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں اور جنتی اعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جب انسان کی قسمت خراب ہوتی ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کی شامت آتی ہے، تو اپنے آپ کو سدھارنے کے بجائے وہ اگر مگر چونکہ لیکن کرنا شروع کرتا ہے۔ تو جہنم ہے، آگ میں درخت کیسے نکلے گا؟
انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اللہ آگ پیدا کر سکتا ہے وہ آگ کا درخت بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ آگ کا پھل بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ تو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نارے نمرود کو گلو گلزار بنا سکتا ہے تو وہ اللہ جہنم میں درخت پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس سے پہلے سورہ یاسین کی بات گزر چکی ہے، جو اللہ سبز درخت سے چنگاری پیدا کرتا ہے، درخت سبز ہے اس سے آگ، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، عرب کے علاقے میں کچھ درخت پائے جاتے تھے اس کی ٹہنیوں کو سڑایا جاتا، رگڑا جاتا تھا، اس سے آگ نکلتی ہے۔ اس کی طرف بھی آگ کا شکل اگر آپ دیکھیں گے تو ماچس کی تیلی دیکھ لیجیے، وہ بھی تو لکڑی ہی ہے، اس میں ہلکا سا مادہ لگتا ہے، اس میں رگڑ سی پیدا ہوتی ہے اور وہ لکڑی سے آگ نمودار آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ تو جو اللہ درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ جہنم کے بیچوں بیچ میں آگ ہی کا درخت نہیں پیدا کر سکتا؟ جب انسان مخالفت میں آتا ہے تو حقیقی چیزوں کو ماننے کے بجائے جو چیز اس کے ذہن میں نہیں آتی فوراً اعتراض کرتا ہے۔ تو کفار و مشرکین کو جب کہا گیا کہ تمہارے لیے بتاؤ بہتر یہ ہے کہ تم جنت میں آرام و سکون کے ساتھ رہو یا جہنم میں زقوم کا درخت کی سزا کاٹو؟ جو درخت جہنم کے بالکل پیچھے بیچ میں اگتا ہے اور اس کا پھل دکھتا ہے، جہنمی انسان کو کھلایا جائے گا، تو اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے بجائے قرآن مقدس اس بات پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو آگ ہے، پھر جہنم ہے، پھر جہنم میں اللہ تعالیٰ کیسے درخت پیدا کرے گا، جب ادھر مر جائے گا، کٹ جائے گا، سرگل کے برابر ہو جائے گا، تو پھر اس کو کھانے کی نوبت بھی کیا آئے گی؟ اس قسم کی باتیں ہیں۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ انسان جہنم پہ جا کے مرے گا بھی، نہ مرے گا نہ جیے گا، اسی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں کھلانے پلانے کا بندوبست ہوگا، کھانے کے لیے مطالبہ ہوگا تو کھجورے کا درخت دیا جائے گا، اور جب پانی پینے کی بات آئے گی تو جہنم کی وادی میں جمع شدہ کچھ لوگوں کی ریم وغیرہ جو گرم ہوگا، کھولتا ہوا پانی کی شکل میں ہوگا، اسے پلایا جائے گا، منہ سے اندر ڈالے گا اور اس کی ادری پچولی پھر پیچھے کے راستے سے باہر کٹ کٹ کے گرنا شروع ہو۔ یہ بھی قرآن کا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جہنم میں جو ہی انسان گیا اس کی چمڑی تو ادھر جائے گی، جیسے ایک چمڑی ادھری ہے دوسری طرف سے چمڑی چڑھ رہی ہے، ایک چمڑی ادھرتی جا رہی ہے دوسری والی چمڑی چڑھتی جا رہی ہے، گویا اس کے عذاب میں کسی قسم کی کمی اور تخفیف نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے کیا کہا؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ درخت ہے جو جہنم کے بیچوں بیچ سے نکلے، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا پھل ایسی ہی ہوگا جیسے شیطانوں کے سر ہو۔ آپ نے شیطان کو دیکھا بھی نہیں ہے، اس کا سر کیسے دیکھا؟ لیکن جو ہی شیطان کے بارے میں کہا جاتا تو انسان کے ذہن میں بھیانک شکل آتی، ڈراؤنی اور خطرناک شکل آتی کہ ایسا ہو کہ جس طرح ڈراؤنی شکل میں تم شیطان کا تصور کرتے ہو، اسی طرح یقین کرو کہ بالکل جہنم کا جو درخت ہوگا اس کا پھل ہوگا شیطان کی شکل کا ہوگا، جس کو دیکھ کے انسان بنتا ہے۔ ایسی ڈراؤنی کیفیت پیدا ہوگی کہ انسان حق کا بکا رہ جائے گا، حیران و پریشان ہو جائے گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہاں اس کو ملنا وہی ہے اور کھانا وہی ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے، اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہوں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یقیناً یہ لوگ اس درخت سے کھائیں گے اور اسی کے ذریعے سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ پیٹ جب خالی ہوتا ہے بھوک کا احساس ہوتا ہے، آدمی سوچتا کچھ بھی ڈال کے بھر دے، اندر سے کھپوڑتا ہے، اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ
کچھ بھی کھا کے کم سے کم پیٹ کی آگ کو بجھا دے۔ کہا کھانے کا من تو نہیں کرے گا، طبیعت تو نہیں چاہے گی، لیکن اندر سے جو بھوک کی شدت ہوگی اس کے نتیجے میں کھانا کا مطالبہ ہوگا، وہی زقوم کا درد کھانے کے طور پر پیش ہوگا، کھائے گا اور پیٹ بھر کے کھائے گا۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، یقیناً لوگ اس سے کھائیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، یہ تو کھا لیا، کھانے کے بعد انسان پانی پیتا ہے، تو یقیناً ان کے لیے ان پر گرم کھولتا ہوا پانی اڑیل دیا۔ جب پانی کا مطالبہ ہوگا تو پانی کھولتا ہوا گرم، جیسے ظاہر سی بات ہے کہ جہنم میں ٹھنڈا پانی کہاں سے لائے؟ وہ کھولتا ہوا پانی ہے، اور پانی بھی وہ ہے جو کچلہو کی شکل میں، پیپ کی شکل میں، زخموں سے نکلنے والے ریت کی شکل میں جو کسی جگہ جمع ہے اور وہ کھول رہا ہے اور اسی کو پینے کو دیا جائے۔ ایک تو کھانے میں نفرت ہوگی، نہیں کھا سکیں گے، لیکن پیٹ کی بھوک کو بجھانے کے لیے انسان اسے کھانے پر مجبور ہوگا۔ اسی انداز سے حلق سوکھ رہا ہوگا، پانی کی جستجو اور تلاش ہوگی، خواہش ہوگی پانی پیا جائے، وہی پانی پینے کو ملے گا اور اسی کو انسان پیے۔ لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، قرآن نے کہا کہ ان پر گرم کھولتا ہوا پانی اڑیل دیا جائے۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر ان کو جہنم میں لوٹا دیا جائے۔ جہنم کی خاص طبقہ ہے، گڈھا ہے جس کا نام جہنم۔ جہنم کے بہت سارے نام، بہت سارے طبقات، حاویہ بھی ہے، اور اس طریقے سے جہنم بھی ہے، سقر بھی ہے، اور بہت سارے نام۔ کہا جہنم کے اس گڈھے سے نکالا جائے گا جو جہنم کے بالکل بیچوں بیچ میں ہے۔ جیسے جیل میں انسان ہے، اسے کھلانے کے لیے جیل کے کمروں سے نکالا جاتا اور کھلانے کی جگہ پر پہنچایا جاتا، بھائی یہاں کھاؤ پیو اور پھر اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ اسی انداز سے جہنم سے اسے نکالا جائے گا، اور جہاں پر یہ درخت وغیرہ کے پھل اور کچلے وغیرہ پینے کے لیے رکھے جائیں گے، انہیں کھلا پلا دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا جائیے اپنی جگہ پر جو ٹھکانہ آپ کا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر ان کو جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم میں سے ہر شخص کو غور و فکر کرنے کی دعوت ہے۔ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ، ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، وَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، اور یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل پڑے۔ کیا ہوا؟ انسان کو شعور بھی ہو گیا، یہ احساس بھی ہوا کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے علاقے کے افراد، یہ ہمارے پرکھے سب کے سب غلط راستے پر ہیں، لیکن باپ دادا کی اندھی تقلید اتنی خطرناک چیز ہے کہ قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ باپ دادا کی اندھی تقلید ہے۔ ہمارا رسم و رواج ہے، ہمارے خاندان کا ریت ہے، اگر ایسا نہیں کرے تو خاندان کا ناک کٹ جائے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ خاندانی چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن خاندانی عصبیت کی بنیاد پر اسے برقرار رکھتے ہیں۔ قرآن اسی کو کہا ہے کہ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ، یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تھا، وَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، اور یہ لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ گمراہی ہے، ہمیں علم آ گیا، شعور بخشا گیا، ہم سمجھ لیں کہ غلط ہے، ذمہ داری ہمیں ہے، ہماری یہ ہے کہ اپنے علم کی روشنی میں ان غلط چیزوں کی تردید کی جائے اور اسے چھوڑ کر صحیح راستہ اپنائیں۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ، بڑے بڑے پڑھے لکھے انسانوں کو ہم نے دیکھا ہے، علماء فضلہ کو بھی دیکھا ہے، بڑے دیندار کو بھی دیکھا ہے کہ کچھ مسائل ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں قرآن و حدیث تابتے رہتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو جائے،
نہ قرآن حدیث سے لینا دینا نہیں ہے. وہی باپ دادا کے رسم و رواج کے مطابق اس کا کفن دفن ہوگا. شادی بیاہ کا مسئلہ ہو جائے، پنج کی بات سر آنکھوں پر اونٹا نہیں گاڑے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اتنا تو بارات لے کے جائیں گے، اتنا تو جہیز لے کے آئیں گے، اس قسم کی ساری حرکتیں کریں. تو دینی معاملات میں بھی انسان اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو دیکھتا. مر گئے ہمارے باپ اور ہمارے دادا، ہمارے پرکھے، ہمارے یہاں میلاد کا رسم تھا، ہمارے یہاں قرآن خوانی کا رسم تھا، ہمارے یہاں بخشوانے کا رسم تھا، ہمارے یہاں روح نکلوانے کا رسم تھا وغیرہ وغیرہ. ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ لوگ سماج میں کیا کہیں گے؟ ابھی باپ مرا ہی نہیں ہے یہ سب کچھ بدل گیا. یہ مثال ہے. تو کہا ہم علی آثارہم یہرعون، یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل پڑے. ایک تو گمراہ، ان کے ماں باپ، رشتہ دار، خاندان کے افراد، ہونا یہ چاہیے ان کی اصلاح کرتے، تبلیغ کرتے، سمجھاتے بھی جاتے، یہ جاننے بوجھنے کے باوجود اسی میں گم ہو گئے. نتیجہ جہنم. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، یقیناً اس سے پہلے اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے. آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع انسان کا ہوا، کچھ ہی دنوں کے بعد گمراہی کا سلسلہ بھی شروع ہوا. اپنے مطلب بڑھانے کے لیے ایک بھائی نے ایک بھائی کو ذبح کر دیا، قابیل نے حابیل کو ذبح کر دیا. شیطانی وسوسہ تھا اور شیطانی بہکانے کے نتیجے سے، اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوا. جو آدمی آباء و اجداد کے رسم و رواج کی پابندی کرتا ہے، اس سے پہلے بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ان سے پہلے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور اہل مکہ سے پہلے جتنی قومیں گزر چکی ہیں، ان تمام قوموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کو بھیجا. اللہ نے کہا ہم نے ان میں ڈرانے والوں کو بھیجا، مراد انبیاء اور رسول کو بھیجا کہ اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق مت بناؤ، بلکہ ان کی فرما برداری کر کے جنت کا حقدار بناؤ. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھو کہ جن کو ڈرایا گیا اور انہوں نے انبیاء و مرسلین کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، اس کا انجام کتنا خطرناک ہے. تاریخ سنا، مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا مقام و منصب بڑا اونچا اعلیٰ الفا ہے، زمانے کا سب سے بڑا نبی تمہارے درمیان پیدا کیا گیا ہے، یہ امام الانبیاء والمرسلین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ سید الاولین والآخرین ہے. تمہاری ذمہ داری ان کی بات مانو. اگر نہیں مانتے ہو تو اپنے سے پہلے والوں کی تاریخ کا مطالعہ. بالکل تمہارے قریب میں قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم شعیب ہے، اور بہت ساری قومیں ہیں. فرعون کا تذکرہ تمہارے سامنے ہے، نمرود کا تذکرہ تمہارے سامنے ہے، وغیرہ ذالک. ان چیزوں کو سامنے رکھو تو اندازہ ہوگا کہ جس جس دور میں اللہ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا اور جن جن لوگوں نے ان کی بات مانی، وقتی طور سے انہیں پریشانیاں ہوئی، لیکن حقیقت میں ان کو آرام و سکون بخشا. اور جن جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی، وقتی طور سے انہیں اچھا لگا. زندگی گزارنے کے بہت سارے اسباب وسائل ان کے پاس ہیں، لیکن نتیجے کے طور پر دنیا میں اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ دنیا بھی عذاب سے دوچار کیے گئے، اور مرنے کے بعد اور پھر جہنم کے عذاب سے دوچار ہونا ابھی بات نہیں باقی. یہ قرآن نے کہا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھو جن کو ڈرایا گیا، خبردار کیا گیا، اس کا انجام کتنا خطرناک. فرعون کی فرعونی ختم ہوئی، وہ غرقاب ہو گیا. اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والا، انا ربکم الاعلیٰ، تمہارا سب سے بڑا رب. اس کا حال یہ ہوا کہ جس چیز سے ساری جاندار چیزوں کی زندگی ملتی ہے، اسی زندگی دینے والی چیز سے اس کو زندگی اس کی چھین لی. پانی، ساری کائنات جو زندہ ہے، اس کے اندر جان پائی جاتی ہے، اس کی زندگی کا بقا پانی پر. پانی نہیں ہو تو کوئی زندہ جانور یا انسان یا درخت زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن اسی پانی نے فرعون کو اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور اس کی گردن موڑ کے رکھ دیا. بڑا گردن اٹھا کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلیٰ،
پانی کے تھبیڑے نے اور پانی کے موج تموج نے اس کی ساری عقل نکال دی. کہا ہمارے سامنے فرعون کی بھی داستان ہے، بغل میں چلے آؤ تو قوم سمود بھی ہے، قوم عاد بھی ہے، قوم لوط بھی ہے، قوم شعیب بھی ہے، اور وغیرہ ذالک. ان لوگوں کے اوپر نگاہ دوڑاؤ تو اندازہ ہوگا کہ ان کو خبردار کیا گیا، اللہ کی جانب سے اس کی خیر خواہی کی گئی، انہیں سمجھانے بجھانے کے لیے ان کے درمیان انبیاء اور رسول بھیجے گئے، لیکن لوگوں نے انبیاء اور رسول کی بات ماننے کے بجائے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیا. مخالفت کا انجام کیا ہوگا؟ کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی پر بجلی کی کڑک بجلی گرا دی گئی، کسی پہ زلزلہ لایا گیا، کسی کو اوپر اس کی بلڈنگ کو گرا دیا گیا اور پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو سائبان کی تلاش میں، سائے کی تلاش میں بادل کے نیچے لایا گیا اور وہیں سے آگ کا برکھا برسا دیا. اس سے پہلے کا معاملہ ہو چکا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھو تو صحیح جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کتنا خطرناک. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے جو مخلص بندے تھے انہیں بچا دیا. ہر دور میں اللہ کا طریقہ رہا کہ جب مجموعی طور پر کسی بستی میں کسی قوم پر اللہ عذاب نازل کرتا ہے تو وہاں سے مصلحین کو، اصلاح کرنے والے کو، مستغفرین استغفار کرنے والے اور انبیاء و مرسلین کو وہاں سے نکال لیا. جب تک نبی وہاں موجود رہتے وہاں عذاب نہیں آتا. اصلاح کرنے والے موجود رہتے عذاب نہیں آتا. اب اللہ عذاب دینا چاہتا ہے ویسے اچھے لوگوں کو پہلے وہاں سے نکال لیا. اب یہ لوگ عذاب کے مستحق ہو گئے، اللہ کا عذاب کو تھوڑا برسنا شروع. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُ. پھر اس کے بعد چند انبیاء اکرام کا بالکل مختلف تذکرہ ہے کہ ہم نے یقیناً ہم سے نوح علیہ السلام نے دعا کی تو ہم کتنی بہترین دعا قبول کرنے والے. 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب لوگ اس سے زیادہ ایمان لانے والے 40-42 آدمی زیادہ ایمان لانے والے نہیں، اور بڑی تکلیف بھی ان کو سزا نکالنے کی دھمکی دی گئی، مارا پیٹا بھی گیا، تو اخیر میں نوح علیہ السلام نے بددعا کر دی. قرآن نے کہا کہ نوح نے ہمیں ندا دی، ہمیں آواز دی، ہمیں صدا دی، ہم کو پکارا، دعا کی. ہم کتنے بہترین انداز میں ہم نے ان کی دعا قبول کیا. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کیا ہی بہترین میں دعا قبول کرنے والا. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی. بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ سب لوگ مخالف تھے، اس کے باوجود ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اللہ نے مخالفین کا ستیہ ناش کر دیا، یہ اس رنج و غم سے بچا. دوسرا، ایک بہت بڑی مصیبت طوفان نوح کی شکل میں آئی، اس میں سارے لوگ برقرار کر دیے گئے. طوفان نوح میں وہی لوگ بچ سکے جو کشتی نوح میں سوار ہو سکے، وہی ایمان لانے والے 40-42 یا زیادہ 80-82 افراد ہیں. اور پھر اس کے بعد جن جانوروں کی ضرورت تھی وہ ضرورت کے جانور اور ضرورت کے سامان بھی اس کشتی میں ڈالا گیا، اور اسی سے پھر نسل انسانی کی آبادی کا دوسرے مرتبہ سلسلہ شروع. کہا کہ ہم نے ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی بڑی مصیبت اور بڑے عذاب سے نجات دیا. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی نسل کو ہی باقی رکھا ہے. نوح علیہ السلام کی نسل سام، حام، یافس، یہ 3 لڑکے بچے. ایک لڑکا کنعان تھا، وہ ڈبو دیا گیا، بات نہیں مانی. نوح علیہ السلام کی بیوی بات نہیں مانتی تھی، اسے بھی ڈبو دیا. جو ماننے والے لوگ تھے انہیں گھر کا فرق کہہ کر انہیں بچائے تھے، اور پھر ان کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے موقع فراہم کیا. تو کہا ہم نے ان کی ضروریت کو باقی رہنے والی اور نسل کو برقرار رکھنے والی ضروریت قرار دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،
سلام علی نوح فی العالمین، اور ہم نے بعد والوں میں ان کا اچھا تذکرہ چھوڑ دیا، کیا کہ نوح علیہ السلام پر سلام بھی ہو تمام جہان والوں کو۔ یہ وجہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے جب نام لیا جاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ انہیں ہم یاد کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی محسنوں کو، مخلصوں کو، اخلاص کرنے والوں کو اور احسان کرنے والوں کو ہم ایسی بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً یہ نوح میرے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ ہلکا سا تذکرہ نوح علیہ السلام کیا گیا ہے۔ تو پہلے کہا نا کہ جو لوگ گمراہی سے بچتے ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں، جو گمراہی کے دلدل میں پھنستے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ جو لوگ گمراہی میں پھنس چکے ہیں ان کو نکالنے کے لیے اللہ نے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا ہے۔ اس کا سلسلہ باضابطہ شرک و کفر کی گندگی سے نکالنے کے لیے جس انسان کو سب سے پہلا نبی اور رسول باضابطہ بنا کر بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام، اس لیے پہلے ان کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے بچے، سام، عرب وغیرہ کا علاقہ انہی کی اولاد، حام، حبشہ وغیرہ کا علاقہ انہی کی اولاد، یافس، یاجوج ماجوج اور منگولیا وغیرہ یہ جو ہے افراد ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا یافس بن نون کی اولاد، اور ایک لڑکا تو کنعان تھا جو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود نبی کے سامنے ڈوب رہا ہے، اور پیدرانہ شفقت سے دوچار ہونے کے باوجود نبی اپنے سامنے ڈوبنے والے اپنے بیٹا کو بچا نہیں سکتا۔ اس بات کی تعلیم ہے کہ کوئی انسان کسی انسان پر تکیہ لگائے اور بھروسہ کر کے تمناؤں کی زندگی نہ گزارے کہ جن پر آپ تکیہ اور اعتماد کرتے ہیں وہ تو پاور لیس، ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہ کرنا چاہے کوئی انسان کسی کو بچا نہیں سکتا۔ در حقیقت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کریں۔ بچہ آپ کا بچہ نہیں ہے جو صحیح راستے پر آپ کی رہنمائی کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے۔ وہ بیٹی آپ کی بیٹی کہلانے کے حقدار نہیں ہے جو شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا کر آپ کے سامنے بن سنور کر نکلتی ہے اور دوسروں کے جذبات کو مجروح کرتی ہوئی ان کی خواہشات نفسانی کا سامان ہے۔ اب کہیں گے میری بچی تو بڑی اچھی ہے، بڑی شریفانہ انداز میں رہتی ہے، لیکن کیا گل پلاتی ہے آپ کو پتا ہے۔ اس مناسبت سے بچہ اور بچیاں ان کی صحیح نگرانی کیجیے، ورنہ آپ کے بیٹا بیٹی ہونے کے باوجود جس طرح قرآن نے نوح علیہ السلام سے کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یہ آپ کے گھر کا فرد ہی نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے مطابق اچھا عمل کرنے والا نہیں۔ اگر اچھا عمل کیا تو اچھے انسان کا بیٹا کہلاتا، اگر اچھا عمل نہیں کیا ہے تو کفار کے زمرے میں شامل ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آپ کے نطفہ سے پیدا ہوا، آپ کا ہی بیٹا ہے، آپ کی بیوی ہی نے جنم دیا ہے، لیکن یہ خاندانی رشتہ نہیں چلتا، اللہ کا دینی رشتہ چلتا ہے۔ اگر دین کسی کا درست ہو گیا تو خاندانی رشتہ سے زیادہ مضبوط رشتہ دینی رشتہ بنتا ہے۔ اس مناسبت سے یہ آپ کا خاندانی نسلی اور سلمی بیٹا آپ کا بیٹا کہلانے کا حق نہیں ہے۔ وہی لوگ آپ کے اہل و عیال ہیں جو آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کرتے مسلمانوں کو اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے اولاد کی اصلاح کی توفیق فرمائے۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین۔